صحیح سے قصیدے اگر قصیدے لوہے میں لکھے گئے ہیں تو ایسی باتیں ہیں جو ایک دم معمولی باتیں ہیں. ہمیں مخصوصاً جو شعراء حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ تقریباً ہر امام کی اگر تاریخ کو پڑھنا چاہیں تو آج کم از کم 400 صفحے امام کی، کم از کم ہر امام کی 400 صفحے کے اندر تو تاریخ ملے گی. تو ان کو اگر فرائض کے رخ میں لایا جائے، مسائل کے رخ میں لایا جائے، تو ہر امام کی ولادت پر بھی ہم اشعار اسی امام کے پڑھ سکتے ہیں، اور ہر امام کی شہادت پر بھی اسی امام کے ہم قصیدے پڑھ سکتے ہیں ولادت پر. لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جشن ہوتا ہے، شعر امام علیہ السلام کے حوالے سے پڑھتے ہیں. البتہ یہ بھی الگ زاویے سے اگر دیکھنا چاہیں تو سب ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چھٹے امام کی بات ہے تو ایک واقعہ جو ہم نے کبھی کسی مجلس میں پڑھا تھا یاد آ گیا ابھی. چھٹے امام کے حوالے سے ایران میں جو مومنین زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، نیشاپور میں جہاں امام کے قدم ہیں، قدم کے نشان ہیں، وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں. ایک اور بھی زیارت گاہ ہے وہاں پہ جو نیشاپور جاتے ہیں معمولاً وہاں پر بھی جا کے آتے ہیں، جس کا نام ہے امام زادہ محروق. امام زادہ محروق، محروق عربی میں جلے ہوئے کو کہتے ہیں. حریق مطلب آگ. جو فائر بریگیڈز جو گاڑی ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے عرب کنٹریز میں اطفاء حریق، یعنی آگ کو بجھانے والی گاڑیاں. تو حریق کا معنی ہے آگ، محروق یعنی جلا ہوا. ان کو کہتے ہیں امام زادہ محروق. امام کے نسل کے دوسری تیسری جنریشن ہے امام کی جو محروق ہیں، مطلب انہیں مامون نے بوریے میں لپیٹ کے جلا دیا تھا. جب امام رضا کے آنے کی خبر ان کو ہو گئی تھی تو یہ لوگ مدینہ چھوڑ کے یہ حضرات امام کی چاہت میں مدینہ خراسان کی طرف آ گئے تھے. جب مامون کو پتا چلا کہ امام کا ساتھ دینے کے لیے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو جب ڈھونڈنے کی حکم دیا گیا کہ جہاں بھی ملے ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایران میں کچھ ایسے قبریں ہیں جو پہاڑوں پر ہیں. پہاڑوں پر رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چھپنے چلے گئے تھے، تو جہاں مل گئے تھے وہیں پر ان کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، یا وہیں پر ان کی وفات ہو گئی. تو اس طرح سے تو جو حضرات جاتے ہیں امام زادہ محروق میں، امام زادہ محروق کے دو طرف میں دو اور چیزیں ہیں جو زیارت گاہ نہیں ہے لیکن تفریح کے لیے ہیں، مطلب ٹورسٹ پلیس ہے. ایک خیام نیشاپوری ہیں جو نیشاپور کے بہت مشہور شاعر ہیں، جن کا ایک قبر ہے جس کے اطراف میں اسکوائر کے جو ایک گنبد بنا ہوا ہے، خیام نیشاپوری. اور ایک عطار نیشاپوری سامنے ہی آئے، معمولاً یہاں پہ نہیں جاتے، زائرین نہیں جاتے لیکن جو گھومنے والے آتے ہیں وہ ان دو مقامات کو بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اور مخصوصاً ایرانی زیادہ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو آج شعر کی کتابیں ہیں اشعار کی، جیسے اردو زبان کے اقبال اور دبیر کے شکل میں ہے عطار اور خیام، تو ان کی زیارت کے لیے ان کے مقبرے کو جاتے ہیں لوگ. تو عطار نیشاپوری جو ہیں، عطار نیشاپوری کا ایک واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عطار نیشاپوری اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، شیعہ نہیں. ہمیں اپنے شاعری کے لیے میں نے ایک کتاب لی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ کی. جب میں نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں صرف اشعار ہی اشعار آ رہے تھے. اس واقعات امام کی تاریخ کے حوالے سے صرف اشعار ہی اشعار آ رہے تھے. میرا من کر رہا تھا کہ ایک کتاب لکھوں شاعری کی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں. جب میں نے ارادہ کر کے قلم اٹھایا تو پھر میرا ذہن نے میرے مذہب کا اشارہ کیا کہ اپنا مذہب تو دیکھو، تمہارا مذہب اہل سنت سے ہے، یہ شیعوں کے امام ہیں. اگر آپ کتاب لکھ بھی دیتے ہیں تو دو کام ہو جائیں گے، یا تو آپ کو شیعہ مان لیا جائے گا یا تو کہیں گے تقیہ کر رہے ہیں، ورنہ چھٹے امام کے بارے میں کیوں قصیدے لکھتے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے اپنا قلم روک دیا، چھٹے امام کے بارے میں انہوں نے کتاب نہیں لکھی. پھر آخر میں آ کے انہوں نے ایک خلاصہ لکھ دیا جو کتاب سے بڑی کتاب ہو گئی. کہا کہ یہ ایسا گھرانہ ہے، جعفر کی بات کرے تو باقر کی آ جاتی ہے، باقر کی بات کرے تو صادق کی آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ ایک امام کے بارے میں اشعار کہنا 12 اماموں کے اشعار ہیں.
تو 12 اماموں کی وہی ہیں. اگر صداقت کی بات کی جائے تو سارے امام صداقت ہیں, سب میں صداقت ہے. اگر امانت کی بات کی جائے تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر امام کی کا مرثیہ اور ہر امام کی کا قصیدہ بھی تمام اماموں کے برابر. لیکن اگر ہر امام کا مخصوص ہو تو آپ حضرات دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں اس بات کو کہ چاہے خطابت میں ہمارے پیشے سے تعلق رکھنے والے خطابت میں ہوں تو مجلس ہوتی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذکر ہوتا ہے, یا تو امام حسین کا یا تو امام علی. جشن میں بھی امام محمد تقی علیہ السلام کا جشن ہوتا ہے, لیکن اشعار ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں سننے کو نہیں ملتے. اگر سنائی بھی دیتے ہیں تو وہ دم نہیں رہتا جو دوسرے امام حسین, امام زمانہ اور ایسے اشعار میں. انشاءاللہ خداوند عالم جب امام آئیں گے تو واقعا وہ جو اشعار چاہیے وہ اشعار ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. صلوات اللہ محمد و آل محمد. چھٹے امام کے حوالے سے آج ہم نے ارادہ کیا, صبح سے سوچ رہے تھے کہ کیا آپ کی خدمت میں ذکر کریں. تو اب جشن کا ماحول نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی چیز ذکر کی جائے. تو ایک حدیث چھٹے امام کی, ایک حدیث چھٹے امام کی ہمارے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ یہی وہ چیز ہے جو امام ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حدیثوں کو سنو اور جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہمارے حدیثیں ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے. یہ جو حدیث ہے یہ تقریباً آج کل کے حالات کے اعتبار سے, اس لیے کہ دنیا میں بیماریاں تھوڑا سا زیادہ ہو گئی ہیں, جن سے بھی بات کی جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں ملتے ہیں, ہر 10 میں سے 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹنگ کر رہے ہیں, ہم کھانے سے پرہیز کر رہے ہیں, فلاں کام کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ماحول ایسا بن گیا ہے زمانے کا, دنیا کا. ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ صحت مند رہے, اس لیے کہ دیکھ رہا ہے کہ بیماریاں کتنی زیادہ آ گئی ہیں. یہ جو امام کی حدیث ہے صحت کے لیے بھی ہے, جسمی صحت, فکری صحت, دونوں کے لیے امام نے حدیث کی. ایک شخص امام کے زمانے میں جن کا نام ہے عنوان, بصرے سے تعلق رکھنے والے ہیں, جیسا ہم لوگ ہندوستانی کہا جاتا ہے یا پاکستانی. اگر کسی خاص شہر کے ہیں تو علی پوری یا بنگلوری, حیدرآبادی یا کشمیری, اس طرح سے جو کہا جاتا ہے. ان کا شہر ہے بصرہ, تو ان کو جو لقب دیا گیا, ان کو جو یاد کیا جائے, بصری, عنوان ہے بصری. یہ پہنچے چھٹے امام کی خدمت میں اور انہوں نے جو کہا امام سے, یا مولائی اوصینی, مجھے نصیحت کر, مجھے نصیحت کر. جو بزرگ حضرات ہیں, شاید جو جوان ہیں وہ اس لفظ کو نہ سنیں. چھوٹے جب 7, 8 سال 10 سال کا سن تھا, دادی نانی سے جا کے ملتے تھے اور مسجد سے تقریر کی آواز آتی تھی, بیان کی, تو کہتے تھے خاموش بیٹھو واز ہو رہا ہے, خاموش بیٹھو واز ہو رہا ہے. آج واز کا لفظ ہمارے زبانوں میں نہیں ہے. کہ تقریر ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, خطاب ہو رہا ہے, واز نہیں ہے. لیکن جو بڑے ہوتے تھے کہتے تھے چلو واز ہو رہا ہے, واز شروع ہو گیا. کیوں بدل گیا؟ واز کا مطلب ہے کہ انسان کو سدھارے. اس لیے کہ ممبر سے سدھارنے کی باتیں ختم ہو گئی تو لوگوں نے واز بولنا بھی چھوڑ دیا. ابھی صرف لوگوں کو اچھال رہے ہیں, تو ایسی باتیں آ گئی تو واز ختم, واز پڑھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. جب وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تو لوگوں کے ذہنوں سے بھی چلا جاتا ہے. جیسے آج کل ہم لوگ نہیں کہتے کہ گھر میں آنٹین لے کے آؤ, اب کہتے ڈش لے کے آؤ, کیبل لے کے آؤ. آنٹین کا لفظ ہی چلا گیا ہمارے زبانوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہتی ہمارا ذہن اس کو بھلا دیتا ہے. ذہن کا کام یہ ہے, نئی نئی چیزوں کو لاتا ہے, پرانی چیزوں کو جو ہر دن نظر نہیں آتی, جو ہر دن سنائی نہیں دیتی, ان کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے کہ ممبروں سے نصیحت ختم ہو گئی, واز بولنا بھی چھوڑ دیا بزرگوں نے. اب کہتے تقریر ہو رہے, کیا خطابت تھی, کیا بیان تھا, کیا تقریر تھی. اب ان چیزوں پر آ گئے ہیں لطف. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, ایک دوسرے سے مقایسہ کیا جائے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا. تو امام سے آ کے کہا کہ یا مولا اوصینی, مجھے واز کر, نصیحت کر, کچھ میرے سدھارنے کے لیے کچھ کہیں. تو امام نے فرمایا اوصی کا بتسعہ, 9 چیزوں کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, 9 چیزوں کی. فإنها وصیتی لمریدی
الطریق الی اللہ، یہ جو میری نصیحتیں ہیں یہ اس انسان کے لیے ہیں جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. جو آدمی چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے اور صراط مستقیم پر آ جائے، اس کے لیے میری نصیحتیں ہیں. جو بھی ان نصیحتوں پر عمل کرے گا وہ صراط مستقیم پر اگر ہے تو ثابت قدم رہے گا، اگر صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے تو صراط مستقیم پر آ جائے گا. پھر امام نے فرمایا کہ ان 9 میں سے 3 بدن کی صحت کے بارے میں ہیں، 3 صبر کے بارے میں ہیں، اور 3 علم کے بارے میں. 3 ریاضت یعنی ورزش صحت، 3 صحت کے بارے میں، 3 علم کے بارے میں، اور 3 ہے علم کے بارے میں. پہلا جو امام نے فرمایا کہ پھر تاکید بھی کی امام نے ابو بصیر سے، عنوان بصری سے، فَحْفِظْهَا وَإِيَّاكَ وَالتَّحَاوَنَ بِهَا. ابو بصیر اے عنوان بصری ایسے نہ ہو کہ سن کے چلے جاؤ، سن کے دماغ میں بٹھاؤ، سستی نہ کرو. آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ سے کسی نے آگے سوال کیا کہ آقا مجھے کچھ نصیحت کریں، جیسے عنوان بصری نے جا کے چھٹے امام سے پوچھا، ویسے ہی آقا بہجت سے کسی نے جا کے کہا کہ آقا مجھے نصیحت کریں. تو آقا بہجت نے کہا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے لوگوں سے نصیحت سنی اس پر عمل کرو. سب سے نصیحتیں لے لے کے اکٹھا کرنے کے بجائے 2 سنو عمل کرو، وہ 100 سنو عمل نہ کرو، کیا فائدہ. تو امام نے فرمایا عنوان میں بتا رہا ہوں، لیکن ایاکا یعنی بچو، یعنی ہرگز نہ کرنا اس طرح سے کہ بھول جاؤ اور عمل نہ، یا تو بھول جاؤ یا یہ کہ جو ہے سستی کرو، عمل کرنے میں سستی کا احساس کرو. وَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الرِّيَاضَةِ، جو بدن کے صحت کے بارے میں ہے، فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَةَ وَالْبَلَةَ. اے عنوان بصری میری پہلی نصیحت تمہارے لیے یہ ہے جسم کی صحت کے بارے میں، جو چیز تمہارے مزاج سے نہیں جمتی ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. کھانے کے اعتبار سے تمہیں پتا چلتا ہے کہ رات میں دہی کھانے سے پیٹ درد ہوتا ہے تو دہی پہ ہاتھ نہ لگاؤ. اگر تمہیں معلوم ہے کہ تیل زیادہ کھانے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تیل زیادہ نہ کھاؤ. جو تمہارا بدن قبول نہیں کرتا ہے اس چیز سے اجتناب کرو، پرہیز کرو. اگر یہ کام کرو گے تو حماقت ہے، کم عقلی آئے گی تمہاری زندگی میں. کیا ہو جائے گا؟ ایک مذاق کے طور پہ بھی ہے، جو شوگر پیشنٹ ہے کہتے ہیں کہ 2 جامن زیادہ کھا لیں گے، 1 ٹیبلٹ زیادہ پی لیں گے. یہ نہیں، چھٹے امام کی نصیحت ہے کہ جتنا ہے اتنا کھاؤ، یہ کام نہ کرو. اس لیے کہ سمجھ، ایک کام آدمی کرے گا تو پھر ذہن اسی کے بارے میں پریشان رہے گا، بلا تکلیف مبتلا ہو جاؤ گے. اور کم عقلی کا حماقت اور دیوانے پن کی ایک نشانی ہے، یہ کام نہ کرو. پہلا، جو چیز تمہارے مزاج سے نہیں جمتی، وہ ایک مرتبہ آدمی دیکھ لیتا ہے زیادہ مرچی کھا لے تکلیف ہو جاتی ہے، فائدہ مرچی زیادہ نہیں لگا. اگر آدمی دیکھ رہا ہے کہ فلاں چیز، کوئی چیز جو آدمی کے جسم سے سازگار نہیں ہے، تو چاہے وہ جتنا بھی من کرے یا چاہے جتنا بھی بھوکا رہے آدمی، کھا کر تکلیف اٹھانے کے بجائے نہ کھا کے تکلیف اٹھا لے. اس لیے کہ جو نہ کھانے والی تکلیف ہے شاید وہ کوئی اچھا کھانا مل جائے تو وہ جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن کھا کے تکلیف اٹھانے والی شاید 3-4 دن اور بھی اس کو تکلیف اٹھانا پڑے گا. فارسی میں، ایران میں جو ہے جو ٹریفک سائنس ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈرائیونگ کرتے وقت تھوڑا جذباتی اور احساسی جملے کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ 1 منٹ کی غفلت 1 عمر کا پچھتاوا. 1 منٹ کی غفلت 1 عمر کا پچھتاوا. چلتے چلتے ادھر دیکھ جائیں تو ایکسیڈنٹ ہونے کا امکان ہے، لیکن ایک ایکسیڈنٹ ہو کے ہاتھ یا پیر چلا گیا تو اب تک پچھتائیں گے زندگی میں. تو آدمی کو ان چیزوں سے، چھٹے امام کی پہلی وصیت. دوسری، وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الجُّوعِ. یہ ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل کا سامنا ہوتا ہے اس حالت میں. اس وقت تک دسترخوان پہ نہ بیٹھو جب تک کہ تمہیں بھوک کا احساس نہ ہو. لیکن کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے
नाश्ता देर में कर लिए, कहीं पे दावत पे चले गए, अगर ना जाएं तो एक मुसीबत, जाएं और खा लें तो ये है कि अभी भूख नहीं है, लेकिन कुछ वहां पर ले लिए, मुख्तसर ही सही। और हमारे यहाँ एक मोहब्बत जो सबसे ज्यादा हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं वो दस्तरखान पे डाल दिए, इधर के ये खिला दिए, वो खिला दिए, मोहब्बत दस्तरखान पे। खुदा रहमत करे मौलाना अब्बास बाखरी साहब, जकी साहब के वालिद को, उनके बारे में सुना हमने कि जब उनके लिए कोई प्लेट में खाना डालना चाहता था, चावल निकालना चाहता था, तो मना करते थे। वो कहते थे कि मैं कितना खाता हूं, तुमको क्या मालूम, मुझे कितना खाना है, मुझे कितना चाहिए, आपको क्या मालूम। सही, ये आपकी मोहब्बत है। एक लुकमा दो लुकमा डाल दे, उसके बाद मैं निकालूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, प्लेट उठा दिए, भर दिया, आगे वाला तो कैसे छोड़ के जाए, ये सोचकर पूरा खा के चला जाएगा, या ये बेचारा छोड़ के जाएगा तो तकलीफ है। तो इमाम ने फरमाया जब तक भूख ना लगे उस वक्त तक दस्तरखान पे ना बैठो। कुछ चीजों की हमारे यहाँ कल्चर में, चाहे हर इंसानियत के एतबार से, मजहब के एतबार से या गांव शहर के एतबार से नहीं, इंसानियत के एतबार से कुछ ऐसी वाकयातें हैं जिन वाकयातों को हमें मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर, माफ कीजिएगा शायद मिसाल बुरी लगे आपको, हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान हो और उसके बदन से गैस खारिज ना हो। अब आदमी अपनी जिंदगी में वो अमल अंजाम देता है तो उसको कुछ एहसास नहीं होता, दूसरा कोई अंजाम दे देता है तो बुरा लग जाता है। जब इन चीजों, हाँ ऐसी बात नहीं कि उसके भी कुछ आदाब हैं, उन आदाब की रियायत, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए इन चीजों को। खुदा रहमत करे, अजीब मुस्तहिद का वाकया है कि एक बंदा मोमिन गया उनसे मुलाकात करने के लिए। जब वो पहुंचा उनके पास से, तो ना चाहते हुए गैस निकल गई उसकी। तो जिनसे बात करने के लिए पहुंचे थे, जिस मुस्तहिद से, अब ये बेचारा अंदर अंदर शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है कि मेरे से क्या काम हो गया, एक अजीम शख्सियत के पास आया हूं और ऐसा अमल मेरे से ना चाहते हुए हो गया। तो जब वो कुछ पूछना चाह रहा था, मिसाल के तौर पर कि जनाब वजू में आप मसा कैसे करना है, जब उसने सवाल किया तो उन्होंने 4 मरतबा पूछा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा बुलंद आवाज से बोले, थोड़ा करीब आके बोले, मुझे सुनाई नहीं देता। तो वो खुश हो गया कि चलो भाई मेरा काम हो गया, बंदे को सुनाई नहीं देता। इनके थोड़ा सा कान जो है कमजोर है, जब तक सामने जाके बुलंद आवाज से नहीं बोलते उस वक्त तक इनको सुनाई नहीं देता। उसके बाद वो ऐसे आता था जैसे कि उसने कोई गलती नहीं की इनके सामने, आराम से आता, बात करता। 20 साल के बाद पता चला कि इनको अच्छा सुनाई देता था। इस बंदे मोमिन की इज्जत के खातिर उन्होंने इसके सामने ये अमल अंजाम दिया कि इनको सुनाई नहीं देता। मोमिन की इज्जत। इमाम ने फरमाया कि ऐ उन्वान बसरी, जब तक भूख ना लगे उस वक्त तक दस्तरखान पे ना जाओ। तीसरी नसीहत खाने के एतबार से इमाम ने जो फरमाई, इदा अकलता फकुल हलालन वसुमिल्लाह। ऐ उन्वान बसरी, जब दस्तरखान पे भूख लग गई और बैठ गए, दस्तरखान पे बैठने के बाद ये देखो कि जो मेरे सामने चावल है वो हलाल है या हराम, जो मेरे सामने रोटी है वो हलाल है या हराम। हराम लुकमा, हलाल लुकमा खाओ, खाने से पहले बिस्मिल्लाह करो। ये एक ऐसी चीज है, शायद हम बहुत इब्तिदा में जिंदगी की जिन चीजों को हमें सिखाया जाता है, बेटा बिस्मिल्लाह बोलो, खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलो, लेकिन अगर हम एनालाइज करें अपनी जिंदगी को, शायद अगर हम काउंट करना शुरू करें या रिकॉर्ड हो हमारी लाइफ में, पता नहीं कितने ऐसे हमारे नाश्ते दोपहर शाम गुजर जाते हैं जिसमें हम बिस्मिल्लाह बोलना भूल ही जाते हैं। खुदा रहमत नाजिल करे, जो बुजुर्गान हैं वो जानते हैं, आप हजरात भी जानते हैं। वतन अजीज के कभी भी मौजूद हैं जनाब याकूब अली साहब बेलदार, उनकी वालिदा ज़ईफ थी, हमारे नाना के घर में आती थी। वो मैं छोटा स्कूल की एज में जब खाना शुरू कर दिया तो उन्होंने सुना, बहुत ज़ईफ़ा थी वो, कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर स्टार्ट में याद ना आए तो दरमियान में बोलो, अगर दरमियान में याद ना आए तो आखिर में बोलो, लेकिन बगैर बिस्मिल्लाह के खाना नहीं खाना। उनकी बात अभी जब भी दस्तरखान पे बैठते हैं उनका वो वाला मंजर याद आता है। तो
بزرگوں نے یہ بات ہم نے کہا، یہ خود ہم نے سوچا پتہ نہیں صحیح بات ہے یا غلط، ہمارے بزرگوں میں جب ہمارے دادا نانا زندگی کرتے تھے سکولز اور دینیات نہیں تھے اتنے زیادہ، انہوں نے اچھائی اگر نہیں سکھائی تو برائی میں جانے نہیں دیا، جس کا نتیجہ آج یہ پہنچا ہے کہ ان کے بچے، ان کی نسل تھوڑا سا اچھائی کی طرف راغب ہے۔ اگر دوسرے شہروں کو اگر دیکھیں جو وطن سے دور تھوڑے سے شہر ہیں، اچھائی نہ دے سکے تو برائی سے روک نہیں پائے وہ لوگ، جس کے نتیجے میں آج مشکلات اتنی زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بتا نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ ہمارے بڑوں کا یہ احسان ہے کہ اگر اچھائی نہ دے سکے تو برائی سے جانے نہیں، برائی کی طرف جانے نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ اے عنوان، جب بھی دسترخوان پر بیٹھو حلال کھا رہے ہو، بسم اللہ کھا رہے ہو تو رسول کی اس حدیث کو نہ بھول جاؤ۔ رسول خدا نے فرمایا اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے۔ پورا غذا سے نہ بھر دو یا پورا غذا سے خالی نہ چھوڑو، 3 حصے تقسیم کرو، اپنے پیٹ کو، اپنے بھوک کو، اپنی شکم کو، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا۔ جو آج کل کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہی عمل ہے جو مولانا امیر المومنین علیہ السلام کی اسی بارے میں حدیث ہے، امام نے فرمایا بیٹا حسن میری نصیحت آپ سنو اور یہ دنیا تک پہنچاؤ۔ میں 4 وصیتیں آپ کو کر رہا ہوں کھانے کے حوالے سے، اگر ان 4 چیزوں کا لحاظ کر لیا جائے آدمی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہاسپٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ استغناک عن الطبیب، جو امام نے فرمایا کہ آپ ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جاؤ گے، یعنی کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہی ممبر تھا شاید 3-4 سال پہلے جب ذکی باقری صاحب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا اسی ممبر سے ماہ مبارک رمضان میں کہ مولا کائنات کی زندگی کو جنہوں نے جو سائنسدانوں نے مطالعہ کیا ہے اور امام کے زندگی کے طریقے اور کھانے پینے کے طریقے کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اتنے ملزم کی ضرورت نہ لگتی تو شاید قیامت تک علی کو موت نہ آ سکتی۔ اس لیے کہ جو غذا اور جو زندگی کا طریقہ تھا امام کا، سائنس کے اعتبار سے اب خدا کی مرضی الگ، لیکن سائنس کے اعتبار سے ایسا غذا کھانے والے کو موت نہیں۔ یہ تو امام نے فرمایا امام حسن علیہ السلام سے بیٹا 4 وصیتیں ہیں کھانے کے اعتبار سے۔ پہلا، جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ۔ دوسرا، جب کھا رہے ہو تو اچھے طریقے سے چباؤ، آدھا چبا کے اندر نہ لے کے چلے جاؤ۔ جو ڈائجسٹ پرابلمز ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا راز سبب بغیر چبائے کے اندر لے کے چلے جاؤ۔ تیسرا، پہلا یہ کہ بیٹا جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ، جب تک بھوک باقی رہے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ یعنی رسول خدا کی حدیث کو دوسرے رخ سے امام نے بتایا، رسول خدا نے بتایا کہ 1/3 حصہ غذا سے بھرو۔ امام نے فرمایا بھوک لگے تو دستر پہ جاؤ، بھوک باقی رہے اٹھ جاؤ، پوری بھوک ختم نہ کرو، اچھے طریقے سے چباؤ۔ تیسرا، چوتھا یہ کہ جب رفع حاجت یعنی ٹوائلٹ کی ضرورت پڑے تو روکو نہیں، جیسے احساس ہو کہ ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے رفع حاجت کی تو انجام دے دو۔ یہ 4 کام اگر آپ کریں گے مخصوصاً سونے سے پہلے، یہ 4 کام آپ کریں گے تو استغناک عن الطبیب، آپ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ 3 وصیتیں امام کی کھانے کے اعتبار سے۔ پھر یہاں پر ایک جملہ جو اس حدیث میں رسول خدا نے فرمایا، جو امام نے فرمایا کہ اس حدیث کو یاد رکھو، رسول خدا کی جب حلال اور بسم اللہ بول کے کھا رہے ہو، دنیا میں کوئی بھی انسان جتنا بری طرح سے، جتنے برے طریقے سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ کوئی برتن اتنا نہیں بھرتا جتنا انسان اپنے پیٹ کے برتن کو جو ہے بھر دیتا۔ کہ 3 نصیحتیں امام کی جو حلم اور صبر کے اعتبار سے ہیں، ان کو اگر صرف ترجمے کے اعتبار سے جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اس طرح سے کہ امام نے فرمایا حلم کے اعتبار سے، حلم مطلب یہ کہ جو ہے صبر کا تھوڑا اوپری درجہ ہے حلم۔ جیسے آپ اللہ کے نام یہاں پر جو لکھے ہوئے ہیں اگر ان کو دیکھیں تو یہاں پر یا صابر نہیں رہے، یا حلیم ہے، اے بہت زیادہ حلم کرنے والے، لیکن اللہ کے ناموں میں سے صابر نہیں ہے۔
صابر بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف حلم۔ صبر اور حلم میں کیا ہے؟ صبر وہاں پر ہوتا ہے اکثر، فرق یہ کہ جہاں پر انسان بدلہ نہیں لے سکتا اور صبر کرتا ہے، خاموش ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ یا کوئی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو جائے انسان، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ آدمی بدلہ نہیں لے سکتا، وہ ان جگہوں پر کہتے ہیں صبر۔ لیکن حلم میں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر انسان کو پورا بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا اختیار، طاقت، توانائی ہے، پھر بھی خاموش ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت صبر نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر دیں تو اللہ بدلہ نہیں لے سکتا، اللہ پورا اختیار رکھتا ہے پھر بھی اللہ نہیں کرتا، تو اس لیے اللہ حلم رکھتا ہے، اللہ حلیم ہے، صابر نہیں ہے۔ ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے چھٹے امام نے فرمایا حلم کے اعتبار سے جہاں بدلہ لے بھی سکتے ہو وہاں پر یہ 3 چیزوں کی رعایت کرو۔ پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ، اگر کوئی کہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا تو تم کہو کہ پتھر کا جواب پھول سے دو۔ آدھے لڑائیوں کا دروازہ بند ہو جائے، آدھے اختلافات کا دروازہ بند ہو جائے۔ جہاں پر جو ہے اینٹ اور پتھر کا ذکر نہیں ہے، امام نے فرمایا اگر کوئی کہے کہ 1 کہو گے تو 10 سنو گے، تو تم کہو کہ 10 کہو گے تو 1 بھی نہیں سنو، یہ ایک ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول خدا چل رہے تھے تو آج کے زمانے کی اگر مثال دیں تو سمجھیں کہ 500 کلو کا ویٹ اٹھا کر لوگ ورزش کر رہے ہیں، لوگ جم کر سب دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا رسول خدا نے کہ یہاں پر کیا کر رہے ہو آپ سب؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر ہمارے گاؤں کا ہم نے ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ سال کا پہلوان ہم ٹیگ دیتے ہیں ایک آدمی کو، پہلوان آف دا ایئر، جو بھی 500-600 کلو کو وزن سر پہ اٹھا دیتا ہے وہ سال کا پہلوان ہو جاتا ہے، سال بھر اس کو سب پہلوان پکارتا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ 600 اور 500 کلو وزن اٹھانے سے بڑا پہلوان کون ہے بتاؤ؟ یا رسول اللہ بتائیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کہا کہ جو آدمی غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ آدمی اس 500 کلو اٹھانے سے بھی وزنی سے زیادہ پہلوان ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک بے جان کو ایک جاندار کہہ رہا ہے کہ طاقت میری زیادہ ہے، وہ وزن کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ وزنی ہوں، یہ کہہ رہا ہے میری طاقت زیادہ ہے، سر پہ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھ میں جیت گیا۔ لیکن جو آدمی غصہ پی لیتا ہے وہ 3 شیطانوں کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ سمجھے ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے، اس کو کب غصہ آئے گا؟ جب یہ کچھ کہے گا۔ کب یہ کچھ غلط کہے گا؟ جب اس کے اندر کا شیطان کہے گا کہ کچھ غلط کر، جب شیطان اس کو بہکائے گا یہ اس کو غلط کہے دے گا۔ اگر یہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، کچھ نہ کہے، جیسے امام نے فرمایا 10 کہو گے تو ایک کہو گے تو 10، یہ اگر خاموش ہو جائے، اس کے اندر کا شیطان کہہ رہا ہے کہ تو بھی جواب دے، تو بھی کیا کرنا ہے، تو یہ اپنے شیطان کو مار دیا اس نے۔ جب یہ خاموش ہو گیا تو اس کا شیطان تو کچھ نہیں کر پایا، آگے کچھ کام نہیں بنا اس کا، یہ شیطان بھی مر گیا۔ بیچ کا شیطان جو لڑائی دیکھنا چاہ رہا تھا وہ بھی مر گیا، اس کا کام۔ تو ایک غصے میں 3 شیطانوں کی موت ہوتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ کام کرو۔ دوسرا، اگر کوئی آدمی آپ کو تہمت لگائے کہ تم فلاں ہو فلاں ہو، تو تم غصے میں آ کر اس کو الٹا کچھ کہنے کے بجائے کہ تیرا بابا ایسا ہے، تیرا دادا ایسا ہے، جا دیکھ چکے ہیں تو بھی کیسا تھا فلاں، ایسے جملے استعمال کرنے کے بجائے یہ 2 جملے اس سے کہو۔ بھائی جان اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ غلطیاں میری زندگی سے دور ہو جائیں۔ اگر جھوٹ ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ معاف کر دے۔ اگر یہ زندگیاں ہو جائیں نا تو سکون پانے کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر سکون مل جائے گا۔ امام نے فرمایا جو بھی کہے، مولا کائنات کی خدمت میں آئے، یا علی منبر پر برا کہہ رہے ہیں لوگ آپ کو، تو امام نے فرمایا کہ کیا پورے کوفے میں 1 علی ہے 100 علی ہے، پتہ نہیں کس علی کو کہہ رہے، تم کیوں سر درد لے رہے ہو؟ جو وہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں جب ہمارے میں نہیں ہے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ امام حسن کے سامنے آ کر شامی نے ایسی توہین کر دی امام کی، ایسے الفاظ کہہ دیے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے شہر بینکاک میں آپ یا میں باہر چلیں، کوئی آدمی پکڑ کے ہمیں 4-5 ایسی باتیں بول دے تو ہم کہیں گے کہ ہم تو دوسرے ملک میں زندگی کر رہے ہیں بھائی،
یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے شہر میں, ہمارے گلی میں, ہمارے گھر کے سامنے اگر کوئی 2 جملے کہتے ہیں ہم کو بات نہیں بنے گی, نہیں آدمی صبر نہیں کر پائے گا. مدینہ, قبیلہ بنی ہاشم, محلہ بنی ہاشم, امام حسن کا گھر کے سامنے ایک شامی نے آ کے اتنی امام کو باتیں کر دی کہ امام صرف سن رہے ہیں. مولا آپ کیوں کچھ نہیں کرتے؟ کہا کہ جب میرے اندر نہیں ہے تو میں کیوں غصہ کروں. امام نے کچھ نہیں کہا. جیسے اس کی ساری باتیں ختم ہو گئی, امام نے فرمایا آپ مدینے والے تو نہیں لگتے. کہا جی میں شام والا ہوں. کب پہنچے سفر سے؟ ابھی جگہ کی ہے رہنے کے لیے؟ نہیں. بسم اللہ میرے گھر تشریف لائیں. گر گیا پیروں پہ. بولا میں نے سوچا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو منبر سے نہیں اپنے کردار سے ایمان کی دعوت دو. کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم, اپنی زبانوں کو بند کرو, اپنے کردار کی زبان چلو دعوت دو, ورنہ بولنے والے تو بہت بول سکتے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی آگے والا تہمت لگا دے تو اس سے کہو کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہوں تو خدا میری اصلاح کرے, اگر جھوٹ کہہ رہے ہو تو خدا آپ کی مغفرت. تیسری نصیحت امام نے جو فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ تمہیں دیکھ لوں گا, یعنی انسان کو ظلم اور جفا کی بات کرے تو تم اس کے سامنے محبت کی بات کرو. اگر کوئی انسان تمہارے سامنے نقصان کی, جفا کی, تکلیف دینے کی بات کرے تو آپ اس کو نصیحت سے, پیار محبت سے اس سے بات کرو. وہ گرم ہے تو آپ بھی گرم نہ ہو جاؤ. 2 پتھر آپس میں ٹکرائیں گے تو چنگاری ضرور نکلے گی. ایک اگر پتھر کا کردار ادا کر رہا ہے تو دوسرے کو مٹی کا کردار ادا کر دینا ہے تاکہ آگ نہ نکلے, ورنہ دونوں پتھر ہو جائیں گے تو پھر آگ کا نکلنا ضروری ہے. تیسرا جو امام نے علم کے اعتبار سے بتایا, اس کو اگر ترجمہ کر دیں جلدی سے, فَاسْأَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَأَنُّتًا وَتَجْرُبَةً. اگر کسی اہل علم سے کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہو تو ایسی چیز پوچھو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. آزمانے کے لیے نہ پوچھو, آزمانے کے لیے یا پھنسانے کے لیے نہ پوچھو. پوچھ رہے ہو تو جاننے کے لیے, ورنہ اپنی بھی توہین ہو جائے گی. یہ ایسی چیز ہے جو پتہ چل جاتا ہے. ایک آدمی 2 آدمی اس لیے کہ ایک سے پوچھے, دوسرے سے پوچھے, تیسرے سے پوچھے. اسی امام بارگاہ میں ایک صاحب آئے ہمارے سامنے, انہوں نے ایک سوال کیا, ہم نے ایک جواب دیا. جانے شاہ کاظمی صاحب آئے تھے, وہی سوال ان سے پوچھ رہے تھے. ہم بازو بیٹھے ہوئے تھے, وہیں پہ ان کے ساتھ مولانا کے. پتہ چلا نا کہ آدمی یا تو آزمانے کے لیے پوچھ رہا ہے یا تو پھنسانے کے لیے. اب ایک ہی سوال 2 لوگوں سے پوچھ چکا ہے بندہ, تو پتہ چل جاتا ہے. یہ چیز چھپنے, یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے مثال دی ہے, خدا ہمارے لیے آسان مثال. یہ سفید بالوں کی طرح ہے, خضاب لگائے 8 دن تک چھپے گا بس, پھر اندر سے نکل جاتے ہو. تو جتنا بھی ایسے کام, غلط کام ہوتے ہیں نا, وہ غلط کام اندر سے نظر آتے, چھپنے والے نہیں ہیں. تو ہمیں امام نے فرمایا کہ سوال کرو تو کچھ جاننے کے لیے. دوسرا, یہ 2 چیزیں بہت ہی مہم ہیں جو امام نے فرمایا, مخصوصاً ہم لوگوں کو بھی اس پر تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے. وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ, دین میں میرا دل یہ کرتا ہے کبھی نہ کرنا. مجتہدین علماء کی بات پر عمل کرتے رہو, میرا من کرتا ہے, من کو دخل نہ دو دین میں. علم کے اعتبار سے میری فکر یہ کہتی ہے, میرا من یہ کرتا ہے, میرا خیال یہ کہتا ہے, یہ باتیں آپ دخل نہ دو. وَخُذْ بِالْإِحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہے سنبھل کے قدم اٹھاؤ. جذبات میں, ایسے چیزوں میں قدم نہ اٹھاؤ, بربادی کی طرف چلے جاؤ. یہ بات اس کے بعد والا بھی مسئلہ تقریباً اسی کی طرح ہے. ایک چاند کی بات کوئی آ گئی, آیت اللہ سیستانی نے چاند کا ایسے بھائی پورے تھیلانڈ میں, بھائی ہم مجتہد وہ ہیں یا ہم؟ اگر تقلید کرنا ہے تو آنکھ بند کر کے مان لینا, ورنہ کہتے ہم تقلید نہیں کریں گے. اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے تو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے. غلط ہو تو ذمہ داری ان پر آ جائے. ہر مجتہد اپنی توضیح مسائل کے پہلے صفحے میں لکھے رہتے ہیں کہ آپ کے تمام احکام جو میرے فتوے پر عمل کر رہے ہیں میں اس کو اپنی گردن پر لوں گا.
جب انہوں نے گردن پر لینے کا وعدہ کر دیا ہے سارے مجتہدین نے، تو پھر ہمیں اپنا نظریہ بولنے کی، جب ہم دین کے بارے میں آتے ہیں تو نظریے شروع کر دیتے ہیں. دنیا کے بارے میں ڈاکٹر کہے کہ پھیکا کھاؤ، کچھ نہیں کہتے، کھا جاؤ. تیل کا نہ کھاؤ، صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. دوپہر کا نہ کھاؤ، صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ٹیبلٹ، وہاں پر کچھ نہیں کہتے. جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے. نہیں. تو امام نے آخری جو فرمایا، اپنا نظریہ یہاں پر تھا اپنی سوچ پر عمل کرنا. اب کبھی کبھی سوچ سے ہٹ کر آدمی اپنا نظریہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. امام نے فرمایا ایک بھوکے شیر سے جس طرح سے ڈرتے ہو، اپنا نظریہ دین کے بارے میں بتانے سے ویسے ڈرتے. بھوکا شیر جتنا تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہارا نظریہ دین میں اگر دخل دے دیا جائے تو اس سے بھی خطرناک ہو جائے گا. ویسے بھاگو جس طرح سے بھوکے شیر سے بھاگتے ہو اپنا نظریہ دین کے بارے میں بتانے سے. یہ جو نصیحت امام کی، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو صراط مستقیم پر ثابت قدم بھی رہیں گے. اگر صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں تو انشاءاللہ صراط مستقیم پر آ جائیں گے. خدایا تجھے امام بحق کے ناطق امام جعفر صادق کی عظمتوں کا، امام کی تمام تر فضائل کا واسطہ، امام کی اس نصیحت پر، تمام اہل بیت اور دین اسلام کی نصیحتوں پر سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی آج ہمارا مکتب ہے اسی امام سے منسوب ہے، مخصوصاً ہمارا وطن، ہماری انجمن جعفری، ہماری دینیات جعفری، ہماری مسجد جعفری، تو ہم لوگوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جشن اور یاد منانے کا زیادہ حق بنتا ہے. تو وطن عزیز کی جو جعفری انجمن ہے، جو جعفری مسجد ہے، بحق کے عظمت امام جعفر صادق تمام دنیا کے مومنین اور مومنات کو، خصوصاً مسجد جعفری، انجمن جعفری اور جو کچھ جعفری جہاں پر مکتب جعفری ہے، اس کی حفاظت فرما اور اس کو سربلندی اور کامیابی عطا فرما. پروردگارہ مکتب جعفری کو پوری دنیا میں عام کرنے والا فرزند امام جعفر صادق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما.